کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنا رشتہ جب لے کر آئے نا آقا علیہ السلام کے پاس، ہمارے یہاں مشرق میں یہ بات معیوب مانی جاتی ہے کہ کوئی اپنا رشتہ لے کے کسی کا خود چلا جائے، شرم میں ٹائم ہی نکل جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے خاتون جنت سے علی کے رشتے کی جب بات کی، غیرت کے نام پہ معاملہ چلے جاتے ہیں، ولیمہ کسے کرو گے؟ اس وقت علی کے پاس واقعتاً کچھ نہیں تھا، 2 دن چھوڑ کے 2-3 دن چھوڑ کے ولیمہ غائب، ولیمہ کیا ہی نہیں۔ جہیز دینا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہم جو مقابلے پہ آ جاتے ہیں نا کہ اس نے اتنا دیا تھا اور میں نے اتنا، برادریوں کے اندر ہی بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولیمے کی دعوت پر آئے تو وہ سارا سامان بطور تحفہ پھر حضرت علی کو دے دیا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو آپ کے کزن بھی ہیں، ان کے ساتھ آقا علیہ السلام آپ کا رشتہ کرتے ہیں، اور اس رشتے میں پھر امت کے سکھانے کے لیے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنا رشتہ جب لے کر آئے نا آقا علیہ السلام کے پاس، اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات، ہمارے جو ہر ایک کا کلچر ہوتا ہے الگ الگ نا، ہمارے یہاں مشرق میں یہ بات معیوب مانی جاتی ہے کہ کوئی اپنا رشتہ لے کے کسی کا خود چلا جائے۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ نہیں یار کسی اور کو بھیجو، بڑے ہیں تو بڑوں کو بھیجو، نہ کسی اور سے پیغام پہنچاؤ، یہ بھی درست ہے۔ اور اگر کوئی براہ راست کہیں اگر اپنا رشتہ دیتا ہے، ان کے بڑوں سے جا کے خود بات کر لیتا ہے، تو اسلامی نقطہ نظر میں اس میں کسی قسم کی کوئی بھی نہ تو ممانعت ہے اور نہ اس میں کوئی برا پن ہے۔ کیوں کہ کیا ہے؟ نکاح کا پیغام ہے، اور نکاح کیا ہے؟ سنت ہے، تو سنت کا پیغام دینے میں شرم، وہ بہت سارے غلط کام کرنے جہاں شرماتے نہیں ہیں، تو نکاح کے پیغام دینے میں وہ شرم میں ٹائم ہی نکل جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ کریم نے خود اپنا رشتہ، اچھا یہ تو تھا مردوں کے حوالے سے، ایک بات اور یاد آ گئی مردوں کے حوالے سے۔ ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آقا علیہ السلام کی سب سے لاڈلی چہیتی اور سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، آپ نے از خود اپنا رشتہ، اپنے نکاح کا پیغام آقا علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، آپ کے گھر والوں کی طرف آپ نے بھیجا تھا، عورت ہونے کے باوجود، خاتون خانہ ہونے کے باوجود آپ نے، تو پتہ ہی چلا کہ اگر کوئی خاتون خانہ کہیں اپنا رشتہ کرنا، نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اسلام کی طبیعت یہ ہے کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ بات تو نکاح کی ہو رہی ہے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح گناہ سے بچاتا ہے، نکاح گناہ کا راستہ بند کرتا ہے، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ مرد ہو وہ بھی، لیکن ہو تہذیب کے دائرے میں، مرد ہو وہ بھی اپنا پیغام نکاح خود دے سکتا ہے۔ خاتون خانہ اگر کوئی ہے، وہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہیں، کہیں ان کی لوگوں کی پتہ چلا کہ بھائی فلاں گھرانہ اچھا ہے، وہ رشتہ اچھا ہے، اور وہ رشتے کی تلاش میں، تو وہ خود بھی رشتہ بھیج سکتی ہیں کسی کے تھرو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب آقا علیہ السلام کے پاس اپنا رشتے کے لیے آئے نا، تو تیسری بات یہ، ایک تو 2 باتیں وہ ہو گئی، تیسری بات یہ، تو آقا علیہ السلام نے باوجود آپ نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی ہونے کے حوالے سے آپ اپنی بیٹی کے بھی نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس حوالے سے بیٹی بھی آپ کی امت میں شامل ہے، لیکن یہاں آپ نے اب جو امت کو سکھانا مقصود تھا، تو یہاں اب باپ اور بیٹی کا رشتہ دکھایا کہ بیٹی کے حقوق کیا ہیں، اب اس کی ساری زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، تو وہ ایسے نہیں ہوگا کہ بیٹی سے پوچھے بغیر کر دیا جائے، حالانکہ اختیار تھا آپ کے پاس اختیار تھا، اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو خوب اچھے طریقے سے جانتے تھے، گھر کے تھے اچھے طریقے سے جانتے تھے، اس کے باوجود آپ نے فرمایا کہ علی میں فاطمہ سے پوچھ لوں، فاطمہ کی رائے معلوم کر لوں۔ اب اس جملے کو لیں، آقا علیہ السلام کے اس جملے کو لیں، اور پھر ہم اپنے معاشرے پر، اپنے جو ہماری اپنی بنائی ہوئی خاندانی رسومات ہیں، جو غیرت کے نام پہ معاملہ چلے جاتے ہیں، کہ ہم پوچھیں گے کہیں سے؟ ہمارا فیصلہ ہے،
انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن اسلام اس کو حق دے رہا ہے، اللہ اس کے رسول اس کو حق دے رہے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے، زندگی اس نے گزارنی ہے آگے۔ اگر وہ منع کرے گی، اگر وہ خاتون خانہ اگر وہ منع کرے گی تو کوئی زبردستی اس کا نکاح نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو خدا اس کے رسول کو وہ جواب دے گا۔ حضور علیہ السلام نے خاتون جنت سے علی کے رشتے کی جب بات کی کہ آپ کا رشتہ آیا ہے، علی لے کر آئے ہیں، تو خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی فرما برداری کے ساتھ، والد صاحب تو مشورہ مانگ رہے تھے، بیٹی کی رائے معلوم کر رہے تھے، لیکن ادھر باپ کیسا ہے اور ادھر بیٹی کیسی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے وہاں سے سیکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اپنی تربیت پہ یقین تھا کہ اگر کوئی ایسا ویسا کوئی رشتہ آتا، حضور علیہ السلام پہلے ہی نہیں پوچھنے کے لیے آتا ہی نہیں نا، لیکن رشتہ بڑا سولڈ تھا۔ اور بعض روایت میں تو یہ ہے کہ یہ جو علی کرم وجہ کریم اور خاتون جنت کا جو نکاح ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے طے شدہ تھا، اب یہ فارمیلٹی پوری کرنی تھی۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا جو ان آقا علیہ السلام کی تربیت کے شان شان تھا، رضامندی کا اظہار کر دیا، آپ کو اختیار ہے، میں آپ کو اختیار دیتی ہوں، آپ کو اختیار ہے۔ آقا علیہ السلام نے اب اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے جو معاشی حالات تھے نا، وہ بہت اچھے نہیں تھے، مزدوری آپ کا پیشہ تھا، اور مزدوری کبھی مل جایا کرتی تھی اور کبھی نہیں ملتی، درویشانہ طبیعت کے مالک تھے، مل گیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو صبر کر لیا، ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ آقا علیہ السلام علی کی طبیعت سے واقف تھے، رشتہ ہوا، اور رشتے کے بعد جب وہ شادی کے معاملہ جب طے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے اتنا ضرور فرمایا کہ علی شادی کرنے جا رہے ہو، گھر بسانے جا رہے ہو، تو گھر میں جب بیوی کو لے کے جاؤ گے تو چار کوئی سامان تو ہونا چاہیے نا گھر میں، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ولیمہ کس سے کرو گے؟ اور اس وقت علی کے پاس واقعتاً کچھ نہیں تھا۔ آپ نے آقا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو آپ کا جہاد کا ساز سامان ہے نا، تلوار تھی، ڈھال تھی، دو چار چیزیں اور تھی، فرمایا وہ لے آؤ، کچھ چیزیں منگوا کے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو حالت امن میں ابھی جہاد کی بات نہیں ہے، آپ جائیں ان کو فروغ کریں اور اس رقم سے اپنے شادی کا اور ولیمے کا اہتمام کریں، یہ کریں، گھر میں چار چیزیں لا کے ڈالیں، ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ضرورت کی چیزیں، اضافی نہیں، ضرورت کی چیزیں وہ لے آئیں۔ اب ہم جو سنتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا، جہیز دینا کوئی بری بات نہیں، جہیز دینا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہم جو مقابلے پہ آ جاتے ہیں نا کہ اس نے اتنا دیا تھا اور میں نے اتنا، خاص ہمارے برادریوں کے اندر ہی بڑے معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ بیٹی کو کم دے دیا، کوئی ایک چیز بھی کم چلی گئی نا، تو پھر اس کا نہ بیٹی کا اپنا جینا آسان ہوگا، نہ اس کے ماں باپ کا جینا آسان ہوگا، تو نکاح کو مشکل کر دیا۔ بہرحال تو آقا علیہ السلام نے، روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو جہیز دیا نا، وہ علی کے پیسوں سے ہی وہ سامان خریدا گیا تھا، مشکیزہ تھا، ایک پانی کا مشکیزہ، کھجور کی چھال سے بنا ہوا ایک بستر، ٹھیک ہے، ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، اور گھر گرہستی کی دو چار چیزیں، اور یہ کل کائنات، یہ تو گھر چلانے کے لیے ہوتے ہیں، جہیز تو ایکسٹرا جاتا ہے ہمارا، ٹھیک۔ وہاں پہ یہ سامان علی رضی اللہ تعالیٰ کے وہ جو سامان بیچ کے آئے، اسی سے آقا علیہ السلام سامان منگایا اور یہ آپ کو دے دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے شادی کی، شادی کے بعد اب ولیمہ تھا، اب ولیمہ کرنا تھا، تو ولیمے میں آپ نے حسب استطاعت صحابہ کرام کو دعوت دی۔ یہاں بھی کہ ولیمہ کرنا سنت ہے،
ولیمہ کرنا سنت ہے، چاہے آپ 2 آدمیوں کو بلا کے کریں، چاہے آپ 1 آدمی کو بلائیں، لیکن کریں، وہ کرنا سنت ہے۔ اور سنت میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ بعض لوگ ولیمے کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، ایک دن نہیں، ایک دن چھوڑ کے اگلے دن کریں گے۔ یہ فقیر کے اس میں مشاہدے میں یہ باتیں ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں نا لوگ، تو وہ 2 دن چھوڑ کے 2-3 دن چھوڑ کے ولیمہ غائب، ولیمہ کیا ہی نہیں۔ یار آپ نے نکاح کیا تو نکاح کے بعد ولیمہ ہے، ولیمہ کو یہ 2 سنت ہیں، نکاح کی ولیمے کی چھٹی کر دیں، چلو بھائی ڈیلے پہ ڈیلے ہوا، وہ چلا ہی گیا۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی استطاعت زیادہ نہیں ہے کرنے کی تو اسلام نے نہیں کہا کہ آپ 1500 آدمی بلائیں یا 200-150 آدمی بلائیں، نہیں بلائیں، آپ 2 دوستوں کو بلا لیں، 2 رشتہ داروں کو بلا لیں، اور ولیمے کا نام کر نیت کرے کھانا کھلا دیں، میرے ولیمے کھانا، ختم ہو گئی بات۔ مولا علی کرم اللہ کریم کے پاس جو تھا تھوڑا سا ہی اسباب تھے کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں اصحاب کا طریق، جو تیسری چوتھی بات ہے، ہمارے یہاں جب کوئی بندہ مجبور ہو کے کوئی سامان بیچتا ہے نا، تو ہم اسے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کی قیمت اور گراتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے گھر کا سامان بیچ رہا ہے اور مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا ہے، اس کو کوئی دوائی کے پیسے چاہیے، کوئی آپریشن کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہے، لیکن گھر کا سامان کون خوشی خوشی بیچتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مجبور ہے اس کی، اور پھر نہیں یار اتنے کا تو اس کے سونے کو مٹی کر کے خریدتے ہیں۔ یہ ہماری اخلاقی قدریں ہیں، ہم وہاں پہ آ گئے۔ ادھر کیا تھا، حضرت علی کی شادی میں سیکھنے والے بہت سارے معاملات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین نے جب حضرت علی نے اپنا سامان بیچا نا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت کم کرا کے نہیں خریدا، اس کو کئی گنا زیادہ قیمت دے کے لیا، جتنی اس کی قیمت بنتی نہیں تھی اس سے کئی گنا زیادہ قیمت دے کے آپ نے وہ سامان خرید لیا۔ اب سامان تو تھا نا ایک مجاہد کا، جہاد کی چیزیں تھیں، پھر مل جاتی، لیکن اب دیکھیں صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں، انہوں نے ایک تو اس کو اونے پونے نہیں خریدا، اور جانتے تھے اپنے ساتھی کی مجبوری کو، تو انہوں نے جب زیادہ پیسے دیے اس کے تو ان کے کچھ اور بھی کام آ گئے، سہولت ہو گئی۔ اب جب ولیمہ ہوا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولیمے کی دعوت پر آئے تو وہ سارا سامان بطور تحفہ پھر حضرت علی کو دے دیا۔ یہ دیکھ، یہ ہے اسے بھائی چارہ کہتے ہیں، اسے ایک دوسرے کا احساس کرنا کہتے ہیں۔ ہے ہمارے اندر یہ بات، رخصت ہو گئی، ہم تو گلے کاٹ رہے ہیں۔ تو اور اس وقت علی کے پاس واقعتاً کچھ نہیں تھا۔ آپ نے آقا علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو آپ کا جہاد کا سامان ہے نا، تلوار تھی، ڈھال تھی، 2-4 چیزیں اور تھی، فرمایا وہ لے آؤ۔ کچھ چیزیں منگوا کے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو حالت امن میں ابھی جہاد کی بات نہیں ہے، آپ جائیں ان کو فروغ کریں اور اس رقم سے اپنے شادی کا اور ولیمے کا اہتمام کریں۔ یہ کریں، گھر میں 4 چیزیں لا کے ڈالیں، ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ضرورت کی چیزیں، اضافی نہیں، ضرورت کی چیزیں، وہ لے آئیں۔ اب ہم جو سنتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جو جہیز دیا، جہیز دینا کوئی بری بات نہیں، جہیز دینا کوئی بری بات نہیں، لیکن ہم جو مقابلے پہ آ جاتے ہیں نا کہ اس نے اتنا دیا تھا اور میں نے اتنا، خاص ہمارے برادریوں کے اندر ہی بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیٹی کو کم دے دیا، کوئی ایک چیز بھی کم چلی گئی نا، تو پھر اس کا نہ بیٹی کا اپنا جینا آسان ہوگا، نہ اس کے ماں باپ کا جینا آسان ہوگا، تو نکاح کو مشکل کر دیا۔ بہرحال تو آقا علیہ السلام نے، روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو جہیز دیا نا، وہ علی کے پیسوں سے ہی وہ سامان خریدا گیا تھا۔ مشکیزہ تھا، ایک پانی کا مشکیزہ، کھجور کی چھال سے بنا ہوا ایک بستر، ٹھیک ہے، ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، اور گھر گرہستی کی 2-4 چیزیں، اور یہ کل کائنات، یہ تو گھر چلانے کے لیے ہوتے ہیں، جہیز تو ایکسٹرا جاتا ہے ہمارا، ٹھیک۔ وہاں پہ یہ سامان علی رضی اللہ تعالیٰ کے وہ جو سامان بیچ کے آئے، اسی سے آقا علیہ السلام سامان منگایا اور یہ آپ کو دے دیا گیا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے شادی کی. شادی کے بعد اب ولیمہ تھا، اب ولیمہ کرنا تھا. تو ولیمے میں آپ نے حسب استطاعت صحابہ کرام کو دعوت دی. یہاں بھی کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، چاہے آپ 2 آدمیوں کو بلا کے کریں، چاہے آپ 1 آدمی کو بلائیں، لیکن کریں، وہ کرنا سنت ہے. اور سنت میں کیا ہے؟ برکت ہے. بعض لوگ ولیمے کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، ایک دن نہیں، ایک دن چھوڑ کے اگلے دن کریں گے. یہ فقیر کے اس میں مشاہدے میں یہ باتیں ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں نا لوگ، تو وہ 2 دن چھوڑ کے 2-3 دن چھوڑ کے ولیمہ غائب، ولیمہ کیا ہی نہیں. یار آپ نے نکاح کیا تو نکاح کے بعد ولیمہ ہے، ولیمہ کو یہ 2 سنتیں ہیں. نکاح کی ولیمے کی چھٹی کر دیں، چلو بھائی ڈیلے پہ ڈیلے ہوا، وہ چلا ہی گیا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کی استطاعت زیادہ نہیں ہے کرنے کی تو اسلام نے نہیں کہا کہ آپ 1500 آدمی بلائیں یا 200-150 آدمی بلائیں، نہیں بلائیں. آپ 2 دوستوں کو بلا لیں، 2 رشتہ داروں کو بلا لیں، اور ولیمے کا نام کر نیت کرے کھانا کھلا دیں، میرے ولیمے کھانا، ختم ہو گئی بات. مولا علی کرم اللہ کریم کے پاس جو تھا تھوڑا سا ہی اسباب تھے کرنے کے لیے. اب دیکھیں اصحاب کا طریق، جو تیسری چوتھی بات ہے. ہمارے یہاں جب کوئی بندہ مجبور ہو کے کوئی سامان بیچتا ہے نا، تو ہم اسے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کی قیمت اور گراتے ہیں. ایسے ہی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے گھر کا سامان بیچ رہا ہے اور مجبوری کی وجہ سے بیچ رہا ہے، اس کو کوئی دوائی کے پیسے چاہیے، کوئی اس کا آپریشن کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہے، لیکن گھر کا سامان کون خوشی خوشی بیچتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں مجبور ہے اس کی، اور پہ نہیں یار اتنے کا، تو اس کے سونے کو مٹی کر کے خریدتے ہیں. یہ ہماری اخلاقی قدریں ہیں، ہم وہاں پہ آ گئے. ادھر کیا تھا؟ حضرت علی کی شادی میں سیکھنے والے بہت سارے معاملات ہیں. صحابہ کرام رضوان تعالیٰ اجمعین نے جب حضرت علی نے اپنا سامان بیچا نا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت کم کرا کے نہیں خریدا، اس کو کئی گنا زیادہ قیمت دے کے لیا. جتنی اس کی قیمت بنتی نہیں تھی، اس سے کئی گنا زیادہ قیمت دے کے آپ نے وہ سامان خرید لیا. اب سامان تو تھا نا ایک مجاہد کا، جہاد کی چیزیں تھیں، پھر مل جاتی. لیکن اب دیکھیں صحابہ کرام کی سوچ دیکھیں، انہوں نے ایک تو اس کو اونے پونے نہیں خریدا، اور جانتے تھے اپنے ساتھی کی مجبوری کو، تو انہوں نے جب زیادہ پیسے دیے اس کے، تو ان کے کچھ اور بھی کام آ گئے، سہولت ہو گئی. اب جب ولیمہ ہوا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولیمے کی دعوت پر آئے، تو وہ سارا سامان بطور تحفہ پھر حضرت علی کو دے دیا. یہ دیکھ، یہ ہے اسے بھائی چارہ کہتے ہیں، اسے ایک دوسرے کا احساس کرنا کہتے ہیں. ہے ہمارے اندر یہ بات، رخصت ہو گئی، ہم تو گلے کاٹ رہے ہیں.